ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 27واں روزہ اختیار کیا الحمدللہ، اور آج وہ مبارک رات ہے کہ 27ویں شب بھی ہمیں نصیب ہوئی، شب جمعہ بھی نصیب ہوا، اور جمعۃ الوداع ہے، یہ آج آخری جمعہ ہے ماہ رمضان المبارک کا، اور ہمارے لیے تمام پاکستانیوں کے لیے، دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن کہ 27ویں شب کو ہی ہمیں یہ مملکت خداداد پاکستان اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کی حفاظت فرمائے اور اس کو دنیا بھر میں سربلند فرمائے، اور پاک افواج کو یا رب العالمین ان کو اور مزید عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے چلیں کہ آج کی شب جتنی دعائیں کی ہیں اللہ پاک اپنے کرم اپنے فضل سے اسے قبول فرمائے۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے شرعی سوالات اور مسائل اور ان کے جوابات کے لیے ہم موجود ہوتے ہیں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے۔ کالرز کی جانب بڑھتے ہیں، چونکہ ہمارے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی الحمدللہ کالرز کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی میرا دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ کیا زکوٰۃ ہم جو ہے وہ کسی دوسرے شہر میں بھیج سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ اچھا، اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھ کے ہم اپنے محرومین کو بخشتے ہیں، تو اب کسی سے میں نے سنا وہ کہنے لگے اس کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ صرف چیریٹی کا ہے، تو یہ مجھے بڑا وہ عجیب لگا، تو اس کا جواب چاہوں گی مفتی صاحب کو بھی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ شامل کریں گے آپ کے سوال کو انشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیے گا سوال سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اگر اپنے شہر میں غرباء موجود ہیں اور خصوصاً رشتہ داروں میں، جی تو پہلے انہی کا حق ہے، ان کو دینا چاہیے، لیکن اگر کسی اپنے شہر میں میسر نہیں، کسی اور دوسرے شہر میں ہے، یا دوسرے شہر میں زیادہ امپورٹنس ہے آپ کے چیریٹی کی، جیسے مدارس ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، ویلفیئر ادارے ہوتے ہیں جو بہت ہی بیسٹ ورک کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اپنے شہر سے اس پہ دوسرے پہ فوقیت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جس نے کہا کہ مرحومین کو قرآن بخشنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ صدقات کریں تو وہ الگ ہے، یہ ایک الگ ذہن ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیروکار ہیں ان کا ایسی ذہن ہوتا، لیکن ہم احناف جو ہیں ہمارے نزدیک بکثرت دلائل موجود ہیں کہ قرآن پڑھ کے بھی بخشیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے، تو بالکل بے فکر ہو کے کریں، ثواب ملے گا۔ بالکل۔ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی سوال بتائیے۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے۔ صاحب سے پوچھنا تھا کہ مقتدی اور امام صاحب کے درمیان کیا شرائطیں ہونی چاہیے کہ مقتدی کی نماز بالکل صحیح ہو جائے؟ اچھا، کچھ شرائط اگر ہیں تو وہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے جناب، ضرور۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اگر زکوٰۃ جو ہے وہ ہم ایک وقت میں ہی دینا ضروری ہے یا ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک، معلوم کرتا ہے، بہت شکریہ۔ جی مصطفیٰ۔ جی یہ مقتدی کہہ رہے ہیں کچھ شرائط تو بہت ساری ہیں، مطلب امام کامل ہونا چاہیے اس اعتبار سے کہ صحیح العقیدہ ہو اور نماز سے متعلقہ تمام مسائل اچھی طرح جانتا ہو، یعنی اس کی طہارت کامل ہو، طہارت کے مسائل جانتا ہو، نماز کے شرائط ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، نماز کیسے فاسد ہوتی ہے، لقمہ کہاں لینا چاہیے کہاں نہیں، سجدہ صاف کہاں ہوگا کہاں نہیں، اور اس کی توجہ نماز کی طرف زیادہ ہو، یہ نہیں ہو کہ وہ خیالات میں گم رہے، یہ تو کامل امام ہے۔ اور ایسے ہی مقتدی کو ہونا چاہیے کہ وہ بالکل پرفیکٹ امام کی طرف متوجہ ہو، خیالات سے پاک و صاف ہو، تو یہ ایک مقتدی اور مقتدا بڑے کامل ہیں اور انشاءاللہ ثواب اچھا ملے گا۔ باقی کوئی پرٹیکولر مسئلہ پوچھنا تو بتائیں گے۔ اور زکوٰۃ کا سال پورا ہونے کے بعد اگر مستحق موجود ہیں تو پھر تو ایک دن کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں کہ میرے مطلوبہ یا میری سمجھ کے مطابق لوگ آئیں تو میں ان کو دوں۔ آپ دیکھیں بہت لوگ ہیں جن بیچاروں کو آپ دے سکتے ہیں، تو دینے میں جلدی ہی کرنی چاہیے، تاخیر کرنا منع ہوگا۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جناب۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال۔ جی وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں بالکل تھوڑی دیر کے لیے، پھر آپ ہمیں کال کر لیں۔ جی جی فرمائیے۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ السلام علیکم۔ آپ نے سلام تو کر دیا، سوال بتا دیجیے۔ سوال یہ میرا ہے کہ 1 لاکھ پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، کتنا روپیہ؟ صحیح ہے نا؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کو 2 بیویاں ہیں، تو ایک مکان ہے وہ اس میں رہ رہی ہے،
تو ہمارا اس میں کتنا بنے گا ٹھیک گھر ہے میں؟ بالکل شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر. 1 لاکھ کو 40 سے تقسیم کر دیں, 2500 روپے زکوٰۃ 1 لاکھ پر بنے گی. اور شوہر فوت ہو جائے, 2 بیویاں ہوں, مکان ایک ہو, تو اولاد بھی دیکھی جائے گی. اگر اولاد موجود ہوتی ہے تو بیوی کا حق 8واں ہوتا ہے, یعنی کل مال کا 8واں حصہ دونوں بیویوں کو ملے گا. اور باقی اگر بچے ہیں تو بچوں میں تقسیم ہوگا. اگر اس کے شوہر کے ماں باپ ہیں تو ماں باپ کو بھی ملے گا. اولاد نرینہ الگ ہو. اور ہاں, اگر اولاد نرینہ ہے تو پھر تو جو اس کے شوہر کے بھائی بہن ہیں وہ محروم رہیں گے. اگر اولاد نرینہ نہیں ہے, لڑکیاں ہیں صرف, تو بھائی بہنوں کو بھی ملتا ہے. وہ بھی ملے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہلو, وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے گا. سوال یہ ہے کہ سر یہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے اپنے بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال آپ کا؟ بس ٹھیک ہے. جی فرمائیے. ایک کوشچن آیا تھا کہ انہوں نے اپنا گھر بیچ کے پراپرٹی کے کاروبار میں انویسٹمنٹ کی ہے, جی جی, تو اس پر زکوٰۃ کس حساب سے ہوگی؟ کس حساب سے؟ دیکھیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کسی کو انویسٹر کو دے دیتے ہیں اور ابھی وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی پراپرٹی ملے تو اس میں انویسٹ کریں. تو اگر آپ کا پیسے کی شکل میں ایسٹ موجود ہے تو پھر تو وہ اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نکالنی. اور اگر انہوں نے کوئی پراپرٹی خرید لی ہے پراپرٹی خرید لی ہے تو اس پہ دیکھیں گے سال گزر گیا ہے کہ نہیں. اگر سال گزر جائے گا تو جو اس کی کرنٹ ویلیو ہوگی اس کے مطابق آپ, چونکہ اگر پارٹنر ہے فرض کر لیں, تو پھر جتنا اس کا حصہ ہے وہ اپنی زکوٰۃ نکالے گا, جتنا آپ کا ہے آپ نکالیں گے. اور اگر آپ ہی انویسٹر ہیں, دوسرا کوئی نہیں ہے, تو بس پلاٹ کی کل قیمت آپ نکالیں اور اس کے 2.5% زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ زکوٰۃ بھائی بہن کو بالکل دے سکتے ہیں. دے سکتے ہیں. جی جناب. السلام علیکم. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. سوال میرا یہ ہے کہ کوئی جینٹس بیوی کی اجازت کے بغیر داڑھی رکھے اور پھر اس کے بعد شرعی داڑھی ہو گئی, پھر وہ حج پہ گئے, اور حج پہ آنے کے بعد انہوں نے بیوی کے کہنے میں, کیونکہ ان کی بیوی کو پسند نہیں تھی, تو انہوں نے پہلے تھوڑی کروائی داڑھی کو اور اس کے بعد میں بالکل ہی ختم کروا دی. اچھا. تو اس کا کیا شریعت اس میں ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے کہ یہ انہوں نے ٹھیک کیا کام؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ بہت اچھی آ رہی ہے. آپ سوال بتائیے. اچھا, مجھے آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ جیسے جو دنیاوی تعلیم ہوتی ہے, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم پہ پیسہ لگائیں, اگر ہم کسی بچے کو پڑھائیں تو اس پہ صدقہ جاریہ کا کوئی ثواب نہیں ملتا, صرف دینی تعلیم پہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا ہے. تو کیا ایسا ہے؟ ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ڈرامے وغیرہ ہم جو دیکھتے ہیں, اگر کوئی بہت اچھے ڈرامے ہوں, موضوعاتی ڈرامے ہوں, لیکن اس میں بھی میوزک وغیرہ تو ہوتا ہے, تو اس میں گناہ کا کیا ہے, مطلب کس طرح دیکھیں؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب خیریت؟ اللہ کا کرم ہے. سوال بتائیے گا. میں امریکہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حافظ القرآن اگر قرآن شریف بھول جائیں تو ان کی کیا سزا ہو سکتی ہے آخرت میں؟ اچھا ٹھیک ہے جناب, ضرور شامل کریں گے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. میرا سوال یہ ہے, خواتین یوٹیوب پہ آن لائن ٹیچنگ کر سکتی ہیں وائس کے ذریعے؟ ٹھیک ہے جناب, شامل کرتے ہیں. اچھا سوال ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی, ایک تو یہ بہن نے داڑھی شہید کروا دی شوہر کی, یہ صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں چھوٹی کرو, اور یہودیوں کی صورت مت بنو. تو اگر شوہر نے داڑھی رکھ لی تھی تو اس کو اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے. پسند نہیں آئی وائف کو. وہی بات ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اگر کوئی نفرت رکھے گا تو آخرت میں شفاعت کس سے حاصل کرے گا؟ اور یہ وہ سنن ہیں کہ ان کے اوپر عمل کرنا لازم ہے, اور انہی کے بارے میں سرکار نے خاص فرمایا ہے کہ جس نے میری سنت کو جان بوجھ کر ضائع کیا اس پر میری شفاعت حرام ہے. اور حرام کا مشورہ قبول کرنا بھی حرام ہے. وہ شوہر بھی بڑا بیچارے بیوی کے سامنے بہت پریشر میں لگتے ہیں. ہاں, وہی بات ہے کہ اب آخرت جو ہے اس کے اندر جواب دہ ہونا یہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. اس لیے ان کو ہمت کرنی چاہیے اور حقیقی مرد بننا چاہیے. دنیاوی تعلیم میں کہتی ہیں کہ پیسے اگر خرچ کریں تو لوگ کہتے ہیں صدقہ جاریہ نہیں ہے. دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو نیت ہوتی ہے. اگر کوئی دینی طالب علم دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور نیت دنیا کمانے کی ہے تو یہ اس کا علم دین نہیں ہے, یہ علم دنیا کہلائے گا. تو ثواب جاریہ کہاں سے ہوگا؟ اور اگر کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اس کا مقصود جو ہے اس کے ذریعے یہ بھی ہے کہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو, جیسے فزکس ہے, کیمسٹری ہے,
اس فیس کے بارے میں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو اس سے تو اللہ کی معرفت بہت بڑھتی ہے. جو عام آدمی، اللہ نے آسمان زمین پہ غور و تفکر کا حکم دیا، رات کے آنے جانے پر، چاند ستاروں پر، اور وہ ہم ویسے تو دیکھ کے نہیں کر سکتے غور و تفکر، معلومات چاہیے، علم ہے باقاعدہ، یہ علم ہے باقاعدہ. تو اس کے ایسے اگر کوئی طالب علم ہوگا اسے آپ دیں گے ثواب جاریہ. تو بہرحال لیکن ظاہری طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو دینی طالب علم ہوتا ہے، چونکہ وہ قرآن و حدیث کے تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، نیت تو ہمیں معلوم نہیں ہوتی، تو عموماً انہی کو فوقیت دینی چاہیے. لیکن اگر کوئی اچھی نیت سے بچہ پڑھ رہا ہے تو آپ اس کی امداد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. ہیلو. جی آواز آ رہی ہے آپ کی، سوال بتائیے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بہت اچھی آ رہی ہے، سوال بتائیں. اچھا، ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بالکل بند کر دیں، میوٹ کر دیں، تو آپ کی آواز اور آپ کا سوال ہم تک پہنچ جائے گا، ورنہ یہی رہے گا سلسلہ بیچ میں تعطل کا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے. جی میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کان میں ڈراپس وغیرہ ڈال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ. جواب پہ آ جاتے ہیں. جی جی ہاں، بہن نے یہ ڈرامے کے بارے میں کہا کہ اچھے اصلاحی ڈرامے، تو اصلاحی ڈرامے خواتین کے لیے حکم ہے، مرد کا تو پھر علیحدہ ہے، لیکن خواتین اصلاحی ڈرامے دیکھ سکتی ہیں بالکل. لیکن بعض ڈرامے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچیوں کے اندر غلط قسم کی تحریک پیدا کر دیتے ہیں. اس میں ضرور اجتناب کرنا ہوگا، کیونکہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے بس انسان کے قلب اور ذہن کے پلٹنے کا، اس کا بہت خیال رکھا جائے. باقی اگر مقصود اصل میں اصلاحی ڈرامہ ہے اور ضمناً پیچھے میوزک چل رہا ہے، تو وہ چونکہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں تابع ہے، تو اس لیے اس کا اصل کا حکم نہیں ہوتا. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں اس طرف دیکھ رہا ہوں اور یہاں کوئی خاتون کھڑی ہیں تو میرے نظر کے دائرے میں یہ بھی آ ہی جائیں گی. لیکن کیا یہ نظر کے دائرے میں آنے سے میں گناہ گار ہوں گا؟ نہیں، کیونکہ میں تو ادھر دیکھ رہا ہوں، فوکس نہیں، آپ کا فوکس وہاں نہیں ہے. تو اس کی گنجائش ایسے نکل سکتی ہے کہ ضمناً میوزک چل رہا ہو. خبروں میں بھی ہوتا ہے، دیکھیں کس چیز میں میوزک نہیں ہے، ہر چیز میں میوزک آ گیا ہے. جہاز میں بیٹھیں گے اس میں میوزک چل رہا ہوگا، تو کہاں سے بچے گا آدمی. تو وہ ہمارا اگر مطمع نظر نہیں ہے تو اس میں تو گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن ڈرامے بہرحال بہت سوچ سمجھ کے خواتین کو دیکھنے چاہیے. ایک انہوں نے کہا حافظ قرآن اگر قرآن بھول جائے تو یہ قرآن اور حدیث دونوں میں ہے کہ جس نے قرآن بھلا دیا وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا. اس کا ایک ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ قرآن یاد کیا اور بھول گئے. تو ایک اور مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ قرآن بھلانے سے مطلب ہے اس پہ عمل نہ کرنا. لیکن جب اس طرح کے دو مفہومات ہو سکتے ہوں تو عموماً بزرگان دین یہی فرماتے ہیں کہ دونوں مفہوم کو لے لیں تاکہ احتیاط رہے. اگر حافظ قرآن بھلائے اور ہم اس کو معیوب نہ سمجھیں تو یاد کر کے بھولتے جائیں گے، تو حفظ قرآن کی جو ایک صورت تھی وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے یہ لازم رکھا احناف نے کہ بھئی قرآن یاد کریں تو اس کو بھولیں نہیں، اس لیے بھولنا نہیں چاہیے. اور خواتین یہ آن لائن ٹریڈنگ کے بارے میں شاید کہا تھا انہوں نے، کیا آن لائن یہ پڑھا سکتی ہیں، ٹیوشن دے سکتی ہیں کسی کو؟ ہاں، آن لائن ایک تو ہوتا ہے دیکھیں آپ موبائل پہ پڑھا رہے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر پڑھا رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے سامنے آ کر آپ فیس بک وغیرہ یوٹیوب پر یا اس طرح سامنے کیمرے پہ آ کے پڑھانا. اس میں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ہر قسم کا فرد ہوتا ہے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے، یہ ہمارے مشاہدے میں آئی یہ چیز اور لوگوں نے بتایا کہ بعض اوقات خواتین کسی اور مقصد کے لیے اپنے کلپ وغیرہ ڈالتی ہیں، وہاں سے اٹھا کے ان کو غلط مقاصد میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا خطرناک چیز ہوتی ہے. بہتر یہ ہے کہ وائس ریکارڈ کر کے، اور آج کل سافٹ ویئر آ رہے ہیں ان کو چینج کر دیں مرد کی آواز میں. آپ کا پیغام تو پہنچ ہی جائے گا انشاءاللہ. پھر آپ اس کا اس طرح کر لیں یا پردے میں رہ کے پڑھائیں، یہی عافیت ہے. تو اس طرح کر لیں. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے. جی مفتی صاحب، میرا پہلے تو ان کو سلام. وعلیکم السلام. اور میرا سوال یہ ہے کہ ابھی 21 رمضان کو میرے سسر کا انتقال ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے بیٹے بیٹی میں ان کی بہو، مجھے خود کو ایک سکون نہیں آ رہا، کسی طرح بھی ایک دل میں قرار نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. کہ کیا پڑھیں ہم کہ ان کے دل میں سکون. حالانکہ ان کے چہرے پہ اتنا نور تھا، ٹھیک ہے، مگر پھر بھی ایک سکون نہیں آ رہا. ابھی شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. مفتی صاحب سوال انہوں نے یہ کیا کہ 21 رمضان کو ان کے سسر کا انتقال ہوا اور بڑا نورانی چہرہ تھا ان کا، لیکن ان کی بہوؤں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو سکون قرار نہیں آ رہا، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا کیا جائے؟ صحیح. ایک حالت روزہ میں کان میں ڈراپ کا مسئلہ پوچھا تھا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈال سکتے ہیں. آنکھ میں نہ ڈالیں، کان میں ڈال سکتے ہیں. اور یہ وقتی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی عزیز پیارا جاتا ہے تو لازم بات ہے دل بے سکون ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مطلب طریقہ رہا ہے، اس کی عادت الہیہ جاری ساری ہے کہ آہستہ آہستہ دل کو اطمینان ہو ہی جاتا ہے.
آپ اچھے بچے ہوتے ہیں تو یاد رکھتے ہیں، ورنہ اکثر تو ایسے تو پچھاڑے کھا رہے ہوتے ہیں اور 1-2 مہینے بعد ایسا بھول جاتے ہیں کہ قبر پہ بھی نہیں جاتے، پھر ختم ہو جاتا ہے سب کچھ۔ تو بہرحال یہ کوشش کریں، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، مثلا قرآن پڑھ کے ثواب بخشیں، کوئی ثواب جاریہ کر دیں بہت بڑا، مسجد میں پیسہ دے دیں، کسی طالب علم کو عالم مفتی بنا دیں، اس طریقے سے کریں تو انشاءاللہ ثواب جاریہ کو ان کی قبر میں بڑی راحت ملے گی ان کو۔ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال بتائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایک عورت بیوہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن اس کی آمدنی ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس پہ خیرات صدقہ خیرات لگتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ایک جی دیکھیں اصل میں بیوہ ہونا یہ زکوٰۃ یا خیرات کا مستحق ہونے کی دلیل نہیں ہے، اصل ہے غربت۔ تو اب اگر وہ اچھا خاصا کماتی ہیں، کوئی سورسز ہیں ان کی انکم کی، تو پھر بالکل وہ صدقہ خیرات نہیں لے سکتی، لینا گناہ ہوگا، بلکہ گناہ ہوگا ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں، السلام علیکم۔ اچھا وہ صاحب میں چاہتا ہوں آپ کے پاس جو آن لائن سوالات ہیں ان میں سے بھی ہم کچھ شامل کر لیں اس مرحلے پر۔ جی یہ ایک کویشچن کیا تھا کہ بعض اوقات کسی کے یہ کنیکشن ہوتا ہے وائی فائی کا اور وہ لاک نہیں ہوتا، تو ہم اس کو ایک دم کنیکٹ ہو جاتا ہے، اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ اصل یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی مسلمان بھائی کی چیز اگر آپ اس کی بلا اجازت استعمال کریں اور آپ کو یقین ہے کہ وہ برا مانے گا تو بالکل استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں مفتیٰ کو تو کوئی بھی وہ پسند نہیں کرے گا، اس کو پتہ چل جائے گا تو وہ برا بھلا ہی کہے گا، تو اس لیے یہ یوز نہ کریں، یہ ایک امانت میں خیانت کا ارتکاب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا وہ صاحب یہ بھی کہا گیا کہ ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ غیر ناجائز جو کنڈا سسٹم ہے اس کے تحت بھی بعض اوقات مذہبی اجتماعات کو بھی بجلی فراہم کی جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ ان لوگوں کیا پیغام دیجیے گا آپ ان لوگوں کو؟ دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سے بجلی کا انتظام نہیں ہو رہا ہوتا اور دینی معاملات بھی چلانے ہوتے ہیں، اس میں یہ ضرور ہے کہ آپ پہلے کہ الیکٹرک کو اعتماد میں لے لیں اور کتنے آپ کے یونٹس استعمال ہوئے اس کا حساب و کتاب کریں، کوئی میٹر وغیرہ لگا لیں اور وہ پھر پے کر دیں وہاں پر، ورنہ یہ پورا محلے میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ یہ تو لوگ کنڈے لگا کے کر لیتے ہیں، نعت خوانیاں کر رہے ہیں اور بیانات ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، محافلیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ پورے محلے پہ تقسیم کر دیتے ہیں کہ الیکٹرک والے بھی ہمارے مطلب وہ سب جانتے ہیں۔ اور دوسری صورت وہ یہ ہے کہ بغیر مطلب یہ کہ پیسہ دیے استعمال کرنا یہ گناہ ہے، یاد رکھیں۔ نیکی آپ نیک عمل کر رہے ہیں اور اس کی ابتدائی گناہ سے کر رہے ہوں تو یہ بالکل غلط اقدام ہے، اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں، مجھے آپ کی آواز آ جائے گی جلدی سے۔ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ہم نہاتے ہیں تو آنکھوں میں پانی ضرور چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے روزے کی حالت میں؟ روزے کی حالت، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کالر ہیں، السلام علیکم جی میرا سوال یہ ہے کہ خواتین کے جو روزے چھوٹتے ہیں اس کے رمضان میں اور اس کے علاوہ اس کی قضا ہوتی ہے؟ رمضان کے روزے اور جو نمازیں چھوٹتی ہیں اس کی قضا بنتی ہے؟ اور دوسرا سوال کہ یا حیو یا قیوم کسی نے مجھے کہا ہے کہ کسی بزرگ سے پوچھے بغیر وہ نہیں پڑھتے، تو پلیز اس کا جواب مجھے دے دیں۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو۔ جی مصعب یہ آنکھوں میں پانی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ بڑا تھک ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، یہ اندر اترتا نہیں ہے، تو آپ بالکل بے فکر ہو کے نہائیں۔ اور جو خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں ان کی قضا ہے بعد میں، لیکن نمازیں جو اس حالت میں رہتی ہیں ان کی قضا نہیں ہے، وہ سب معاف ہوتی ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کسی نے کہا یا حیو یا قیوم بزرگوں سے پوچھے بغیر استعمال نہ کریں، یعنی اس کو نہ پڑھیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ جو نبی کریم کی طرف سے جو بھی چیز آئے گی وہ ٹھنڈے وظائف ہوتے ہیں، یعنی ان میں کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے۔ ہاں جو یہ وظائف کی کتابیں بازاروں میں ملتی ہیں اس میں کہیں سے بھی رطب و یابس بھر دیتے ہیں، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اثرات منفی مرتب ہو جاتے ہیں طبیعتوں کے اوپر یا اذہان کے اوپر، ان کو استعمال نہ کریں۔ یا حیو قیوم تو آپ پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو پروگرام میں بیچ میں جو ایڈس وغیرہ آتے ہیں انگلش میں لڑکیاں آتی ہیں اس طرح، تو یہ تو سبھی پروگرام دیکھ رہے تھے، اس میں ہم گناہ میں آئیں گے یا کیا ہے، اس کا آپ بتائیے گا پلیز۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی سوال بتائیے۔ ہیلو جی آپ سوال بتائیے، ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں۔ وعلیکم السلام جی جی، میرے 2 سوال ہیں۔ ہاں جی۔ ایک یہ کہ ہم جیسے فرض اور نفل نماز
پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کے واسطے کی نیت کرتے ہیں، تو سنت میں کیا نیت کریں گے، کس واسطے؟ اور دوسرا یہ کہ غیر مسلم کو خیرات دے سکتے ہیں یا سلام کر سکتے ہیں یا چھینک آنے پر یا رحمک اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک آواز میری آ رہی ہے آپ کو؟ بہت اچھی آ رہی ہے، آپ سوال کریں. ہاں، ایک بندہ ہے وہ غریب ہے، کمائی خود کرتا ہے لیکن اس کی وہ بولتا ہے کہ میری مطلب حساب نہیں ٹھیک چل رہا، اس پہ صدقہ لگتا ہے؟ اور جو عورت طلاق جس کو ہو جائے تو اس پہ بھی صدقہ لگتا ہے یا نہیں؟ اچھا جناب، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ. جی مصعب. جی ایڈ میں کہہ رہی ہیں لڑکیاں آ جاتی ہیں تو عورتوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں ان سے ہٹا لیں، کیونکہ بعض اوقات یہ چینلز کی بھی اپنی ایک مجبوریاں ہوتی ہیں، یہ اس کے بڑے اخراجات ہوتے ہیں، لاکھوں کے اس میں ہوتے ہیں، اور مارکیٹنگ کا الگ ایک شعبہ ہوتا ہے، وہ ایڈ لے لیتا ہے. تو بعض اوقات مینجمنٹ جو اوپر مینجمنٹ ہے وہ اس شعبے کو ٹچ نہیں کرتی ہے، اس شعبے کا اپنا ایک کام ہوتا ہے، اس کو لائک کوئی بھی نہیں کرے گا، ہم بھی نہیں کرتے، آپ بھی نہیں کرتے، لیکن یہ بعض اوقات یہ ہم لوگوں کی تو قدرت و اختیار میں نہیں ہوتی. تو بہرحال اگر اس قسم کے کوئی ایڈ آ جائیں تو آپ فوراً اپنی نگاہ ہٹا لیں، اس کو نہ دیکھیں. اور بچیوں کے لیے تو مسئلہ نہیں، عورتیں تو عورتوں کو دیکھ سکتی ہیں. اور ایک انہوں نے کہا کہ یہ فرض و نفل میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے واسطے، سنت میں کیا کہیں؟ دیکھیں سب اللہ کے واسطے ہی ہوتی ہیں، عبادات سب اللہ کے لیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سنت ہم نبی کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں سنت رسول اللہ کی، اور ایک ہے میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے واسطے یا رسول کے واسطے، یہ غلط ہے، رسول کے واسطے نہیں پڑھ رہے، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں سنت رسول اللہ کی کہہ سکتے ہیں کہ میں ادا کر رہا ہوں، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور غیر مسلم کو سلام میں پہل نہ کریں، اور اگر وہ سلام کر دے تو وعلیکم کہہ دیں خالی. لیکن اگر کہیں علاقہ ایسا ہے کہ وہ ہمارے سلام کے جواب کو سمجھتے ہیں اور آپ ادھورا اس طرح جواب دیں گے جو سنت کے مطابق ہے، لیکن وہ فیل کریں گے، بیڈ فیل کریں گے اور اس سے دلوں میں خلیج پیدا ہوگی، تو وعلیکم السلام بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا سلام میں پہل بھی کر سکتے ہیں، لیکن نیت یہ کریں کہ السلام علیکم کا مطلب ہے اللہ آپ پر سلامتی نازل فرمائے. دل میں قصد و ارادہ کریں کہ ہدایت دے کے سلامتی نازل فرمائے. غیر مسلم کو صدقہ دینے کے حوالے سے بھی انہوں نے پوچھا. جی، اور صدقہ دینا یہ غیر مسلم کو جائز نہیں ہے، یہ مسلمان کو دینا چاہیے. ہاں ویسے آپ مدد کرنا چاہیں انسانیت کے ناطے، کوئی بیمار ہے، کوئی دیگر مجبور ہے بہت، تو مدد کر سکتے ہیں آپ، لیکن صدقہ نہیں. اور یہ ان کے مرحوم کو رحمت اللہ علیہ غالباً یہ کہہ رہے تھے کہ کہنا یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ جو حالت کفر میں فوت ہو جائے اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اس پر رحمت نازل ہو سکتی ہے یا وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ ہمیں اسلام سے باہر کر دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے صراحتاً بیان فرمایا جو حالت کفر میں مر گیا پھر اس کو نہیں بخشا جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان آیات پر شک ہے کہ نہیں وہ بخشا جا سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں. تو اس شک و شبے کی بنا پر اسلام سے باہر ہو سکتے ہیں. اور اگر ایک غریب آدمی ہے وہ کماتا اچھا ہے تو پھر اس کو صدقہ دینے کی حاجت نہیں، غریب کہاں رہا، پھر تو غنی ہو گیا. کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا اپنی اولاد کو صدقہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جی اولاد کو نہیں دے سکتے. ہاں جی ان کو نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ویسے آپ امداد کریں وہ نفلی صدقہ ہے، لیکن زکوٰۃ اور فطرہ نہیں دے سکتے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بہت زیادہ سوالات کے مختصر اور جامع جوابات ارشاد فرمائے. ناظرین محترم یہ سلسلہ جاری رہے گا اور کل آپ جانتے ہیں انشاءاللہ تعالی مقابلہ حسن نعت کا فائنل ہے، جس کا آپ کو اور ہم سب کو پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین کو انتظار ہے کہ کون سا طالب علم یا کون سی طالبہ اس میں ون کرتی ہیں. دیکھیں گے کل مقابلہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیے گا، اپنے کمنٹس دیجیے گا، اور اس کے بعد اسی طرح ہم علم و علماء کی محفل سجائیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اظہار عقیدت کا سلسلہ ہوگا سیگمنٹ کا، اذان فجر، اور اس کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو آپ کے شرعی مسائل اور ان کا حل جو ہے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی موجودگی میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے. آج جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے، اور الحمدللہ ہماری ایک بڑی اچھی روایت ہے، بڑی مبارک روایت ہے کہ جمعۃ المبارک کو ہم ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو ہمارے شناخواں جو ہے انشاءاللہ آج سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے ہدیہ درود و سلام کے ساتھ انشاءاللہ یہاں موجود ہیں. تشریف لائیں. بسم اللہ. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں
سلام. جنوں ملائک تیرے غلام, جنوں ملائک تیرے غلام, سب سے سوا ہے تیرا مقام, سب سے سوا ہے تیرا مقام. یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام, یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام. خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. عرش بری تک چرچا تیرا, عرش بری تک چرچا تیرا. شمس و قمر ہے صدقہ تیرا, شمس و قمر ہے صدقہ تیرا. اے ماہ کامل حسن تمام, اے ماہ کامل حسن تمام. خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. سب کو میسر ہو یہ مقام, سب کو میسر ہو یہ مقام. پہنچے مدینے بن کر غلام, پہنچے مدینے بن کر غلام. پڑھتے درود اور پڑھتے سلام, پڑھتے درود اور پڑھتے سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک. یا الہی میں لایا ہوں وہ واسطہ کہ رد نہیں کی کبھی جس کی تو نے دعا. وہ ہے محبوب تیرے شفیع الورا, اشرف الانبیاء مصطفیٰ مجتبیٰ. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک. تیری خدمت میں حاضر کھڑے ہیں غلام, پیش کرتے ہیں یہ عاجزانہ سلام. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک. السلام یا رحم
العالمین یا الہی آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول یا الہی یا رسول زہرا بطول زلف رسول یہ سلام عاجزانہ